الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 1442 سنہ ہجری کے ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ماہ رجب کی ہمارے ہاں پہلی تاریخ ہے۔ کئی عاشقان رسول ایسے ہیں جو آج روزے سے ہیں اور الحمدللہ ماہ رجب کی برکات حاصل کر رہے ہیں۔ ماہ رجب المرجب میں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بالخصوص بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، اور اللہ والوں کا تذکرہ کرنا یقیناً باعث نزول رحمت ہے۔ حدیث شریف ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو یقیناً خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کی بارگاہ کے ایک مقبول بندے ہیں، اور ایسے مقبول بندے ہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہیں ہند کی سلطانی عطا ہوئی۔ سلطان الہند یہ آپ کا لقب ہے، اور اللہ پاک نے آپ کے وجود کی برکت سے 90 لاکھ کافروں کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے۔ اللہ ہمیں خواجہ خواجگان کا سچا غلام بنائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ان کا فیض عطا فرمائے۔ میں نے یہ سوچا کہ پچھلے دنوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال گزرا، تو کچھ تذکرہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کریں کہ آپ وہ ذات ہیں جن کے لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ حدیث شریف ہے، ان سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا۔ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کے بھی مجھ پر احسانات تھے نا، میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ روز قیامت اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ذات ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر 1400 سالوں سے یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ رہا ہے
کہ بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو سبھی بڑی شانوں والے ہیں، لیکن جو 1400 سالوں سے مسلمانوں کا ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے اختلاف کر لینا یہ دانش مندی نہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ 1400 سالوں سے رہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت کس کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بعد پھر سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد پھر سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، ہم بھی اسی پر قائم ہیں۔ ہم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ نہیں صدیق اکبر کا پہلا نمبر نہیں ہے، کسی اور کا نہیں۔ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہم اسی پر قائم ہیں، اور اسی پر قائم رہنے میں ہماری نجات ہے، اسی پر قائم رہنے میں ہماری نجات ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اگر صحابہ کا عقیدہ نہ ہوتا تو صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے۔ آپ کے بعد فاروق اعظم کو کئی صحابہ نے اپنا خلیفہ تسلیم کیا، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو صحابہ کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، تو صحابہ کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کا ثانی قرار دیا ہے، حضور کا صاحب صحابی۔ قرآن میں اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ہجرت کی رات جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر تھے تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کفار کی طرف سے جب اذیتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہوا کہ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہجرت کر دیں۔ اختصار کے ساتھ میں چند ایمان افروز باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام جوق در جوق ہجرت کرنے لگے مدینہ منورہ کی طرف، اور مکہ مکرمہ مسلمانوں سے خالی ہوتا چلا گیا۔ کفار کو یہ تشویش تھی بہت زیادہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر اس سلسلے کو نہ روکا گیا تو پھر تو ہمارا تو نام و نشان مٹ جائے گا، ہمارا تو دین باقی نہیں رہے گا، ہماری تو نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں سارے بڑے بڑے جتنے کفار کے قبائل تھے نا، سب کے سرداروں کو مدعو کیا، انوائٹ کیا، سارے وہاں پر جمع ہوئے۔ تو تفاسیر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس اجلاس اور میٹنگ کے اندر شیطان ایک شیخ کی شکل میں حاضر ہوا، وہاں آیا، اور جب ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیونکہ ایک اننون پرسن تھا نا، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک ہوتا نا کہ آپ کو میں جانتا ہوں، آپ کو جانتا ہوں، آپ آئے تو کوئی تشویش نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی آ جائے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں تو ہمیں بھی تشویش ہوگی نا کہ یار آس پاس محلے میں مسجد میں کبھی اس کو دیکھا نہیں، یہ ہے کون؟ تو ہم پوچھتے ہیں کون، تو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی۔ انہوں نے پوچھا بھائی تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں شیخ نجدی ہوں۔ کیا کہا؟ شیخ نجدی ہوں۔ جب انہوں نے نجد کا نام سنا نا تو ان کو جو تشویش ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ ان کو یہ یقین تھا کفار مکہ کو کہ نجد کے لوگ نبی پاک علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، جس طرح ہمیں دشمنی ہے اس طرح نجد کے لوگ بھی حضور کے دشمن ہیں۔ تو وہاں کا شیخ اگر آیا ہے تو اس کو تو اپنے اجلاس میں ضرور بلانا چاہیے، ہمیں اس سے بھی ہمارے اجلاس میں جو بھی طے ہوگا ہم کو تائید حاصل ہوگی۔ چنانچہ میٹنگ شروع ہوئی، جی کیا کیا جائے، کسی نے کہا یوں کر دو، کسی نے کہا یوں کر دو، قید کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔
سارے مشوروں کو نا شیطان رد کرتا گیا، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں۔ پھر کسی نے رائے دی کہ ایک کام کرتے ہیں، جتنے ہمارے قبیلے ہیں سارے قبیلوں میں سے ایک بہادر جوان کو ہم منتخب کرتے ہیں اور سب کی یہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ملے ان کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ اور جب یہ اجلاس میں یہ رائے پیش کی گئی نا تو شیطان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہاں یہ رائے سب سے اچھی ہے۔ اس نے فوراً اس رائے کی تائید کی، چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا معاذ اللہ اس کو 100 اونٹ، بعض روایات میں ہے کہ 200 اونٹ انعام